صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا، اس حوالے سے رمضان المبارک ہی کی فضیلت، عظمت، رفعت اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کیسے گزارا جائے، اس پر گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا، یہ بھی ان کا ترہ امتیاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں، بڑوں، بوڑھوں، بچوں تک اپنے علاقے میں دین اسلام کا پیغام بہت خوبصورت انداز کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آج کتاب و شفا کا وظیفہ، سخت مصیبت میں پڑھنے کی دعا۔ آج کے جو حالات ہیں اس حوالے سے تمام امت مسلمہ خصوصاً مسلمانان پاکستان کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ یہ دعا وہ لازمی پڑھیں، ہم بھی ان کے لیے پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبید اللہ بن منصور علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک دفعہ سخت مصیبت نے دو چار کر دیا، تو اس نے ایک رات بہت دعائیں کیں، بہت دعائیں مانگیں، تو غیبی آواز یوں سنائی دی کہ اے فلاں، یعنی اے شخص یہ کہو۔ یہ دعا آپ سماعت فرما لیجئے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم یا سامع کل صوت، اللہم یا سامع کل صوت ویا باری النفوس بعد الموت، ویا باری النفوس بعد الموت، ویا من لا تغشاہ الظلمات، ویا من لا تغشاہ الظلمات، ویا من لا یشغلہ، ویا من لا یشغلہ شیء عن شیء۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس میں ہم پکاریں کہ اے الہ یا الہ العالمین، تو ہی تمام التجاؤں، دعاؤں کو، تمام آوازوں کو سماعت فرمانے والا ہے، اور تو ہی ہر نفس کو پیدا فرمانے والا ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی دوبارہ اٹھانے والا ہے، اور تو ہی ظلمات کے پردے جو ہیں وہ دور فرمانے والا ہے، اور اگر ایک شے پر دوسری شے کا پردہ بھی ہو، حجاب بھی ہو، تو اس کو بھی تو دور فرما دیتا ہے۔ یہ دعا کر کے اس کے بعد مقصد کا تصور کریں اور اس مقصد کے پورے ہونے کی دعا کریں۔ چنانچہ عبید اللہ بن منصور یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس دعا کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا مانگی، جس مقصد کے لیے وہ دعائیں مانگ رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مصیبت، اس کی پریشانی بھی دور فرما دی، بلکہ اس رات کو اس نے جتنے مقاصد کے لیے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے تمام مقاصد کو پورا فرما دیا۔ تو یوں امت مسلمہ کے لیے آپ پڑھیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ داروں، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو، امت مسلمہ کو بتائیے، سبھی پڑھیں۔ امت مسلمہ پر بہت کٹھن پوری دنیا میں بھی اور خصوصاً پاکستان میں یہ وقت ہے۔ بظاہر رمضان المبارک کی یہ رحمتوں بھرے، تقدس بھرے لمحات ہیں، لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانان امت اور مسلمانان پاکستان شہادتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ناظرین، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا مہینہ، اور چاہیے تو یہ تھا ہر حوالے سے کہ اس مہینے میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے۔ اور میں بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہمارا یہ المیہ ہے، جیسے اکثر میڈیا پرسنز نے کہا کہ ہمارے منہ بند کر دیے گئے ہیں، حقیقت یہی ہے، لیکن ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ جان چلی جائے یہ بھی کم ہے، اگر ایمان کے ساتھ جان اس دنیا سے چلی جائے تو یہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ جو ایمان سلامت لے گیا، جان تو اسی دن جانی ہے، مرنا اسی دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے جو دن مقرر فرما دیا ہے، اس سے پہلے مر نہیں سکتے، اور جو دن مرنے کا ہے اس کے بعد جی نہیں سکتے۔ تو یوں مرنے کا ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ موت کا دن مقرر فرما دیا ہے۔ وہ اگر آپ دیکھ لیں وہ تصاویر، وہ ویڈیوز، کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول کے بچے، مدارس کے، کالجز کے، حتیٰ کہ 5-7 سال کا بچہ، اس کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ویڈیو دیکھیں، وہ بچے کی تصویر دیکھیں تو حقیقت یہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ
اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا اس پر کہا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا وہ جرم بن گیا، اور آپ میڈیا پر بیٹھ کر، آپ ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر آپ جہاں چاہیں جو مرضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں، عمر جلیل نے جیسے سندھ میں بکواسات کیں، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام علیہم رضوان، ان سبھی ہستیوں پر دانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے، جان بوجھ کر اٹیک کیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو بس پھر یہ جرم بن جاتا ہے، جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ اکبر نام لیتا ہے اس زمانے میں خدا کا، یعنی یہ جرم بن گیا اللہ کا نام لینا، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا۔ بہرحال اس پر کیا بات کی جائے، دل دکھی ہے۔ رمضان المبارک کے اس خوبصورت، اس پیارے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی ہمارے معزز اسلامک اسکالر، رمضان المبارک کی عظمتیں، فضیلتیں، رفعتیں، شانیں کیا ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو رمضان کو فضیلتیں حاصل ہیں، برکتیں حاصل ہیں، رحمتیں حاصل ہیں، اس آیت کے حوالے سے پتہ چلا کہ جو جتنی بھی فضیلتیں حاصل ہیں رمضان المبارک کو، وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک اتنی عظمت والی کتاب، اتنی برکت والی، اتنی رحمت والی ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی ایک رات کو، جی، لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے اس کتاب کو نازل فرمایا، جی، اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے علماء کرام لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے، ایک رات کے ایک لمحے میں یہ نازل ہوئی، ایک لمحے کی صحبت، نسبت حاصل ہوئی اس رمضان المبارک کو، تو پورا مہینہ 30 کے 30 جو دن ہیں ان کو برکت والی کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتاب اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے جی، کہ اس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور اس کی جو شان ہے رمضان المبارک کی، یہ بلند کر دی۔ سبحان تو اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں جی، عبادات کے علاوہ جو معاملات ہیں ان میں بھی بہت پیش ہوتے تھے، جی، پہلے سے زیادہ۔ مثلاً آپ سخاوت کو دیکھ لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے ماہ سے زیادہ اس مہینے میں سخاوت کرتے تھے، بے شک، ایسا جیسے تیز آندھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ سخی بنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو اپنائیں۔ بے شک، عبادت وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، جی، جو تراویح ہے، روزہ ہے، جی، یہ جو دوسرے لوازمات ہیں روزے کے، جی، مثلاً ہمارے جو پڑوسی ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ ساری کے لیے ان کے پاس نہیں ہیں، جو مستحقین ہیں، مستحقین ہیں، افطاری کے لیے ان کے پاس نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، جی، تاکہ وہ بھی اس ماہ مبارک سے مکمل مستفید ہو سکیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ دوسرا اصل وجہ جو ہے اس ماہ رمضان المبارک کو جو عظمت اور فضیلت ملی، وہ جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، جو آخری کتاب ہے، جو کتاب ہدایت ہدی للمتقین، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یہ اس ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ اور بعض روایت یہ بھی ہیں کہ ایک ہی مرتبہ جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی، اور پھر آگے تقریباً کم و بیش 23 سال کے عرصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ پیغام لے کر آتے رہے۔ تو یوں یہ حقیقت ہے کہ جو یک بارگی نازل ہوئی وہ ایک ہی رات میں، تو پھر اس ایک رات کا صدقہ جو ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے تصدق سے سارے ہی رمضان المبارک کو باعث عظمت و فضیلت قرار دے دیا. بے شک. اور رمضان المبارک پورے کے جیسے آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے ساتھ اس کو منسوخ فرما دیا. رمضان المبارک میں ہمیں دیگر معمولات، چونکہ رحمتوں بھرا مہینہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے مزید ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے یہ مہینہ کس حوالے سے ٹریننگ سیشن کا درجہ رکھتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کر دیجیے. جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. جی کہ ایک رات کو نسبت حاصل ہوئی اور وہ 1000 راتوں سے بہتر. سبحان اللہ. لیلۃ القدر. جی. تو پھر دیکھیں جو صاحب قرآن ہیں، جی، جس پہ قرآن نازل ہوا، اس کو اللہ پاک نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا، بے شک بے شک، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، جی، ان کو کیا دیکھو شان ملی کہ جو زبور تھی، تورات تھی، انجیل تھی، وہ صرف نبیوں کو حفظ ہوتی تھی. اور یہ جو کلام ہے اللہ پاک کا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بچے کو یاد ہے. سبحان اللہ. تو جو حفظ قرآن کے سینے میں یہ قرآن پاک رہتا ہے، 50 سال 60 سال، ادھر ایک رات کو یہ نسبت ملی اور اتنی عظمت مل گئی پورے کے پورے ماہ کو. تو ادھر جو حفظ قرآن ہے اس کے سینے میں یہ اتنا وقت رہتا ہے، قرآن پاک وہ منزل سناتا ہے. اسی لیے تو رمضان اور قرآن اور انسان، یہ پاکستان، یہ جو چاروں ہیں، ان کی نسبتیں آپس میں بہت ملتی ہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو جو حافظ ہوتے ہیں ان کو کتنی شان ہوگی، ان کی کتنی شان ہوگی، ان کو اللہ پاک نے کتنا مرتبہ اور مقام دیا ہوگا. اس لیے جو حفاظ کرام ہیں اسی ماہ میں رات کو تراویح میں پورا قرآن سناتے ہیں، ان کو یہ یاد ہو جاتا ہے. یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعجاز ہے کہ صرف نبی کو یاد نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنورٹ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتری، قلب پہ اترا قرآن پاک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنورٹ کر کے ہر امتی کے جو کوشش کرتا ہے، اسے سیکھتا ہے، آسان اللہ پاک نے کر دیا اسے حفظ کرنا. تو یہ عظمت اور شان ملی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی، جو رات گزر گئی ہے پہلے دن، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھیں ہمیں کسی نے ٹائم دیا ہو، جو ہمارا نمبردار ہے، ایم پی صاحبان ہیں، ایم این اے ہیں، وہ تھانے دار ہو، چاہے کسی بھی عہدے پہ ہو، تو ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے فلاں میٹنگ میں جانا ہے، اتنے بجے، اتنے بج کر اتنے منٹوں پر اور اتنے سیکنڈ میں وہاں پہ پہنچنا ہے. تو ہمیں ایک انتظار رہتا ہے کہ ہم ادھر جائیں اور فائدہ حاصل کریں. تو یہ اللہ پاک نے بھی ہمارے لیے ایک ماہ مبارک جو ہے وہ بھیجا تاکہ میری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس سے مکمل مستفید ہو سکیں. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی بتا دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھیں ایک ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی، پاک وطن شریف، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار پہ وہ بیشتی دروازہ، تو جو جانثار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں اسی انتظار میں کہ جب وہ بیشتی دروازہ کھلے گا تو ہم اس سے گزریں گے. تو ایک دل میں چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے، جیسے وہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کھلے گا اسی دن ہم جائیں گے، لیٹ نہ ہو جائیں. تو اسی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ ایک انسان کا قول ہے، ایک امتی کا قول ہے، ایک خواب کی بات ہے، تو اس کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی طریقہ سے بھی جو شک بھی کرے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلے چاند یا یوں ہی نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو امتی کے لیے بھی اس جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر وہ کچھ دن کے لیے کھلتا ہے، کوئی بھی ہے دفتر ہے،
SP صاحب کا ہے, MNA صاحب کا, تو انہوں نے ملاقات کا ٹائم رکھا ہوا ہے, اتنے وقت میں آپ آئیں گے تو ملاقات ہوں گی, اگر نہ آئیں گے تو ملاقات نہیں کر سکیں گے. تو اس کا کیا ٹائم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے اللہ پاک کی ذات ایسے کھول دیتا ہے, پورا رمضان کھلے ہی رہتے ہیں, چاہے وہ سحری کا وقت ہو, چاہے وہ فجر کا وقت ہو, چاہے وہ اشراق کا وقت ہو, چاشت کا وقت ہو, ظہر کا وقت ہو, عصر, مغرب, عشاء کا وقت ہو, یا ان کے درمیان والے جو وقت ہے, ایک ایک لمحے, کسی لمحے بھی یہ دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوزخ کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. کتنے وقت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں؟ جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک جو دوزخ کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. اسی حدیث کا اگلا جو حصہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. ہم اگر اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے, کہ جس میں ایک لفظ میں, جیسے کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا, تو یہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن معانی کا سمندر ہوتے ہیں. تو یہ مثال جو ہے یہ مثال نہیں ہے, ویسے سمجھانے کے لیے ہے. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. یہ مثالیں تو اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ سمجھ آ جائے. ویسے یہ جو مثالیں ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کے برابر بھی نہیں ہیں, تو سمجھانے کے لیے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد پاک فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, اگر اس کو بندہ آدمی سمجھے, غور کرے, تو دیکھ لیں کہ جو انسان کا دشمن ہوتا ہے اس کو بند کرانے کے لیے جیل میں انسان کیا نہیں کرتا, کس کے پاس نہیں جاتا, اپنی دولت, اپنا وقت, اپنے دوستوں, جو بھی اس کی پہنچ ہوتی ہے وہ صرف کر دیتا ہے, اپنی توانائیاں صرف کر دیتا ہے. کس لیے؟ کہ میرا دشمن جو ہے وہ قید ہو جائے اور میں سکھ کا سانس لوں, مجھے چین آ جائے, مجھے قرار آ جائے. تو یہ جو دشمن ہے, جو دشمن ہمارا ہے وہ ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے, ہمارے دوست کہتے ہیں تمہارا دشمن ہے, ہمارے باپ نے بتایا یہ ہمارا دشمن ہے, ہمارے بھائی نے بتایا یہ ہمارا دشمن ہے. تو جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا, اور وہ بھی کھلا دشمن. جو شک بھی ہم نہیں کر سکتے کہ یہ دشمن نہیں ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, کھلا دشمن ہے. اور یہ اتنا دشمن ہے کہ جو دشمن نظر آ جائے, وہ میرا دشمن آ رہا ہے, ہم راستہ تبدیل کر لیں گے اور گلی میں چلے جائیں گے. وقت کا پتہ ہوگا کہ اس وقت وہ وہاں پہ ہوتا ہے, میں نے ادھر نہیں جانا, اس سے میں بچ سکوں گا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تو نظر ہی نہیں آتا, اب اس سے کیسے بچا جائے؟ تو انسان کو یہ چیز پریشان کرتی ہے, کیسے بچا جائے؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان اس طاقت, اس ذات کی پناہ میں آ جائے جو شیطان کو بھی نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات, اللہ پاک کی ذات ہے. تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا دشمن, اور ایک دن کے لیے یا ایک منٹ کے لیے نہیں ہے, پورے مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرے. اور پھر انسان یہ بھی اپنا بہانہ قائم نہیں رکھ سکتا کہ جی شیطان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. کوئی بھی برائی کرتا تو ہم کہہ دیتے ہیں جی بس شیطان غالب تھا, شیطان کی وجہ سے ہو گیا. تو اب رمضان المبارک میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا انسان کہ جی شیطان مجھ پہ غالب ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکا, نماز نہیں پڑھ سکا, فلاں اچھا کام نہیں کر سکا. اب اس کا مطلب یہ اس کے اپنے نفس امارہ کی برائی ہے, سوء نفس ہے کہ جو وہ برائیوں میں ابھی بھی مبتلا ہے. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ صحبت جو ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے. سبحان اللہ. جیسے وہ اللہ والے نے مٹی سے پوچھا کہ آپ سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے, گلاب تو نہیں ہے, مٹی ہو. تو کہا کہ میں تو مٹی ہوں لیکن گلابوں کی صحبت میں رہی ہوں, اس لیے خوشبو آ رہی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اچھی جو صحبت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک کستوری والے کے پاس بیٹھ جائیں, وہ کستوری نہ بھی دینا چاہے, آپ لینا بھی نہ چاہیں, تو پھر بھی آپ کو خوشبو آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی جو بری صحبت ہے اس کی مثال وہ بھٹی سی ہے. آپ بھٹی کے پاس بیٹھیں, آپ نہ اس سے کوئی چیز لیں, بھٹی
کوئی لین دین نہ کریں، جی لیکن پھر بھی اس کے دھوئیں سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بھی کالے ہو جائیں گے، چنگاریاں بھی اڑ سکتی ہیں، چنگاریاں بھی اڑ سکتی ہیں، جل جائیں گے کپڑے، بے شک۔ اور تو اور بدبو ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے بری صحبت۔ تو جو شیطان ہوتا ہے، انسان 11 ماہ جی اس جی کے چنگل میں رہتا ہے، جی جی اس کی پیروی کرتا ہے۔ ہوں، اب وہ صحبت اتنی کار کے اس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے کہ شیطان ہو تو قید جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جی کہ وہ جہاں پہ قید ہوتا ہے اس جگہ سے وہ انسان کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے اشارے پہ، شیطان کے اشارے پہ ناچتا رہتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے جو انسان ماہ رمضان المبارک میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی جی جی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، برائیاں کرتا ہے، کہ اس کا جو نفس ہے وہ مرید مصطفیٰ نہیں ہے، مرید رحمان نہیں ہے، بلکہ مرید شیطان ہو چکا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل صحیح۔ جی ناظرین، رمضان المبارک کی عظمتیں بے شمار، اس کو ہم نے اپنے لیے بھلائیوں کا ذریعہ سمجھنا ہے، رحمتیں، بخششیں اور جہنم سے آزادی کے یہ 3 اشرے ہیں۔ تو یہ تینوں جو برکات ہیں یہ ہم نے پانی، اللہ کی رحمت کا مصداق بننا ہے، مغفرت اور بخشش کا مصداق بننا ہے، اور جہنم سے آزادی کا مصداق بننا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی، رحمتیں، بخششیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں اکثر صاحبہ، یہ کہتی ہیں السلام بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کہا جی، خیر مبارک۔ اشراق اور چاشت کے نوافل کا ٹائم انہوں نے پوچھا ہے جی۔ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کا ٹائم ہے، تقریباً آج کل یوں سمجھ لیجئے کہ 6 بجے کے بعد 6:15 بجے تک آپ یہ اشراق کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور چاشت جو ہے وہ 10 بجے کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ اور ان کہتی ہیں کہ قرآن پاک 2 دن میں مکمل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ پتھری کا ان کا مسئلہ ہے۔ عامر انصاری صاحب پتھری کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی غالباً آیت مبارکہ 74 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھیے، پانی پر دم کر کے پی لیجئے، اور جب تک مکمل افاقہ نہیں ہوتا پیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دم اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں طاہر صاحب، کہتے ہیں مفتی صاحب رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ غالباً 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کی آخری آیت مبارک ہے۔ ناظرین سامعین کے علاوہ محمد علی شیخ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کا دلوں میں احترام ہے، ہمارے دلوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کا اہتمام ہو اس مہینے میں، اور ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا میسیج جو ہے ہم نے امت مسلمہ تک پہنچا دیا۔ محمد عمر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ بشرا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ بھائی پوچھنا یہ کہ رمضان شریف میں عورتوں کا تراویح کا طریقہ بتا دیں، اور اگر زبانی قرآن پاک نہ آتا ہو تو وہ کیسے تراویح ادا کریں گی، اور کم از کم کتنی تراویح پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں 20 تراویح ہیں جو سنت موقدہ ہیں، اور اس میں خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر خاتون امامت کرنا چاہیں تو صف کے درمیان میں کھڑی ہوں اور وہ قرآن پاک پڑھیں اور 20 تراویح پڑھا دیں، دوسری خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خاتون کے لیے امامت کرنا یہ مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید یاد نہ ہو تو پھر آخری دونوں صورتوں ہر 2 رکعت میں پڑھی جا سکتی ہیں، آخری 10 صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، 20 صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، جتنی یاد ہوں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ سورہ یاسین یاد ہے تو اس کی 3 4 آیات ہر رکعت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سورہ رحمان یاد ہے تو 3 آیات ہر رکعت میں پڑھ لیں۔ تو اس طرح کم از کم 3 چھوٹی آیات بینات یا ایک ایسی بڑی آیت مبارکہ جو 3 آیات مبارکہ کے برابر ہو وہ ایک رکعت میں پڑھنی چاہیے، اس کی قرات کرنی چاہیے۔
ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، ان کے جسم میں امراض اور مرض کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، تو یا سلام ہو اس کو کثرت سے پڑھیے، اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے یا سلام ہو یہ کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی سلامتی عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے، ہمیں سماعت فرما رہے ہیں چیک نمبر 277 گاف پے سے اللہ دتا صاحب ہیں، کرامت علی سرویا صاحب ہیں، محمد فاضل صاحب ہیں، سمیع اللہ صاحب ہیں، اور چیک نمبر 276 گاف پے سے ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں ہمارے لسنر محمد یاسین صاحب، محمد سلیم صاحب، آپ کا بھی شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام یاد الہی کو سماعت بھی کرتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کا یہ ماہ محترم، اس کا جتنا احترام کیا جائے کم ہے، اس میں جتنی عبادات کی جائیں کم ہے، اور یہ تو وہ ماہ محترم ہے کہ اگر عبادات ہی کے لیے اپنی نیند پوری کی جائے تو وہ بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ عبادت پر قائم ہونے کے لیے، اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے کھانا جو ہے رمضان کے دن کے علاوہ افطاری میں، سحری کے علاوہ افطاری اور سحری کے درمیان جو کچھ کھائیں پیئیں گے، اس نیت سے کہ میں دن کے اوقات میں یا رات کو تراویح میں یا دیگر نوافل میں یا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جسم کو طاقت پہنچاؤں گا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس حوالے سے اپنے معزز مہمان سے مختصراً آخر میں پیغام بھی حاصل کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، اگر روزہ کی شرعی تعریف دیکھیں جی تو تعریف ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ثواب کی نیت سے، روزہ کی نیت سے کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے، اور ویسے اس کا لغوی معنی بھی صوم کا ہے، رکے رہنا۔ تو پتہ چلا کہ یہ روزہ ہے ہمیں روکنے کے لیے آیا، جو ہم 11 ماہ میں کرتے ہیں وہ اس سے رک جائیں۔ دیکھیں، کھانا بالکل حلال ہے، کھائیں، ثواب کا کام ہے، پینا یہ بھی ثواب ہے، اگر اپنی بیوی ہے تو جو جمع ہے وہ بھی ثواب ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے پریکٹس کروائی، بتا دیا کہ ان چیزوں سے جو حلال ہیں ان سے بھی رکنا ہے، سحری سے غروب آفتاب تک رکے رہنا ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، جمع نہیں کرنا۔ تو دیکھیں، جو حلال چیزیں منع ہیں تو پھر جو حرام ہیں ان کا کتنا گناہ ہوگا۔ بے شک، تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا اگر ہم گناہ کریں گے۔ تو اکثر جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، معاذ اللہ، تاش کھیل کے، ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ گانے سن کے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی رک جائیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک آیا ہی روکنے کے لیے ہے، تو ہمیں رکنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ میرا پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ جو یہ دور گزر گیا، ہر صدی کا ایک علیحدہ امتحان ہوتا ہے، کسی کو کوئی امتحان درپیش، کسی کے لیے کوئی امتحان، جو ہماری صدی جا رہی ہے اس میں امتحان ہے عشق رسول کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، ختم نبوت کا، صحابہ کرام کی عزت و نموز کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے جان، مال، تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ باقی جو حج ہے وہ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، روزہ ہے وہ بھی سال میں 30 روزے فرض ہیں، اور وہ بھی ان کے لیے جو صحت مند ہیں، عاقل بالغ ہیں۔ زکوٰۃ ہے وہ بھی ان کے لیے صاحب استطاعت کے لیے ہے، جہاد ہے وہ بھی طاقتوروں کے لیے ہے، لیکن یہ جو فرض ہے یہ تو ہر لمحہ فرض ہے، ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ تو میرا یہ پیغام تو نہیں ہے، میں پیغام دے نہیں سکتا، میری ایک التجا ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہر سانس کے ساتھ ختم نبوت پہ اور ناموس رسالت پہ پہرے دار بن کر رہے۔ بے شک محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق اگر ہم ادا نہیں کر سکتے، یہی ایمان ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 21ویں صدی کا واقعتاً چیلنج سب سے بڑا یہی ہے، اس چیلنج میں امت مسلمہ کو سرخرو فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان، ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا